کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ 29واں پارہ ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سوال پوچھتا ہے۔ 29واں پارہ چھوٹی چھوٹی مگر طاقتور 11 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ الحاقہ، سورہ المعارج، سورہ نوح، سورہ الجن، سورہ المزمل، سورہ مدثر، سورہ القیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات۔ ان صورتوں میں آخرت، جزا و سزا، انسان کے اعمال کا مکمل حساب کتاب بڑے پراثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ملک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ جنت اور جہنم کا واضح نقشہ کھینچ کر انسان کو سنبھلنے کی مہلت دی گئی ہے۔ سورہ القلم میں نبی کریم کے اعلی اخلاق کی گواہی دی گئی ہے اور غرباء اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر آگ کی نظر ہونے کی بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ الحاق اور سورہ المعارج میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے سورہ نوح، سورہ الجن، سورہ المزمل اور سورہ مدثر میں انبیاء کی دعوت، صبر اور شکر اور خاص طور پر رات کی عبادت، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز استغفار کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، استغفار کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ حضور وادی نخلہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت وہاں سن کر وہ ایمان لائے اور حضور پر پوری رات عبادت پر پابندی لگائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنا آسانی سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اتنا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ قیامہ میں، سورہ دہر اور سورہ المرسلات میں یہ تینوں صورتیں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی اٹل ہے اور نیکوکاروں کے لیے جنت کی خوشخبری اور بدکاروں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضور بھول جانے کے خدشے سے بار وہی جلدی وہی پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی جلدی نہ پڑھیں بلکہ غور سے سنیں اور صبح و شام مشغول رہیں ذکر و شکر میں تاکہ آپ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ دوستو، ابھی بھی وقت ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کا، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنے کا، کیونکہ کل وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ والسلام۔